व्यू 360 में अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमले और क़याम अमन की कोशिशें, दोनों में इजाफा। कपास की फसल को मुनाफा बख्श बनाने वाली खवातीन वर्कर्स की मर्दों के मुकाबले में उजरत कम क्यों? और यहूदी इबादतगाह पर हमले के बाद पिट्सबर्ग का शहर नफरतों के मुकाबले में यकजा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक फरियाब और गजनी समेत अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत और उसके बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों की जानिब से क़याम अमन की कोशिशों में भी तेज़ी आ रही है। अमन की राह में चैलेंजेस क्या हैं, इसका जायज़ा भी हम लेंगे आज के शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकन अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस के इस्तीफ़े ने सन 2016 के सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की जारी तहकीकात पर सवालिया निशान लगा दिया है। वाशिंगटन की सियासत पर नज़र रखने वालों के लिए सदर ट्रंप का ये इक़दाम कुछ इतना हैरत अंगेज़ नहीं है, क्योंकि सदर ट्रंप जेफ सेशंस की जानिब से अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात से ख़ुद को मुस्तस्ना कर देने पर खासे नाराज़ थे। कुछ हलकों की जानिब से मंगल के मिड टर्म इंतखाबात में सेनेट में सदर ट्रंप की पार्टी की कामयाबी को भी इस हवाले से इस्तीफ़े की एक वजह कहा जा रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक चूँकि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी अपनी अक्सरियत बढ़ाने में कामयाब रही है, अब सदर ट्रंप के लिए अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार की तौसीक आसान होगी। अमरीकी सदर के नाक़दीन के मुताबिक सदर अपने पसंदीदा अटॉर्नी जनरल की मदद से रूसी मुदाखलत की तहकीकात रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन्स ने ऐवान ज़ेरी में या हाउस में अपनी अक्सरियत खो दी है, लेकिन सेनेट में अक्सरियत बरकरार रखी। इंतखाबात के नताइज पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल बुध के रोज़ वाइट हाउस में ब्रीफिंग दी। ताहम ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खासी मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर गई। ये सब कैसे हुआ, इसकी डिटेल्स हम लेंगे नीलोफर मुगल से। जी नीलोफर। असद, कल जो ये ब्रीफिंग हुई वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से ज़्यादातर बातें सामने आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन्स जो हैं उन्हें शिकस्त नहीं हुई, उन्हें ज़्यादातर कामयाबी ही हासिल हुई है। दूसरी तरफ हमने देखा कि ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने एक बार फिर मीडिया के किरदार पर भी सख्त तनकीद की और कुछ रिपोर्टर्स के साथ उनकी तल्ख़ कलामी भी हुई। उनका ये कहना था कि यानी मीडिया का जो किरदार है वो मुस्बत नहीं है। हमने ये देखा कि ब्रीफिंग के बाद CNN के एक रिपोर्टर की वाइट हाउस में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी अवाम ने ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल डेमोक्रेट्स को वापस कर दिया, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप इसे शिकस्त नहीं समझते। गुज़िश्ता रात रिपब्लिकन पार्टी ने तारीख रकम की और सेनेट में अपनी अक्सरियत में इजाफा किया, जबकि ऐवान ज़ीनी के लिए वस्त मुद्दती इंतखाबात में उनकी कारकर्दगी तवक्कुआत से बढ़कर रही। हम डेमोक्रेट्स के मालदार इमदाद दहंदगान की जानिब से इंतहाई बड़ी मिकदार में फंड्स इकट्ठे करने और मीडिया की इंतहाई मुआंदाना कवरेज के बावजूद उसमें कामयाब रहे। सदर ट्रंप की मीडिया पर तनकीद कुछ रिपोर्टर्स के साथ तल्ख कलामी के बाद शिद्दत इख्तियार कर गई। इलेक्शन में नाकामी के बाद सदर ट्रंप का लहजा माजी के सुदूर के मुकाबले में मुख्तलिफ था। 2006 में साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रिपब्लिकन्स की वस्त मुद्दती इंतखाब में नाकामी को खतरे की घंटी करार दिया था। हर इलेक्शन इससे कतई नजर के इसे कौन जीता है या कौन हारता है, इस बात की याद दहानी है कि हमारी जमहूरियत में ताकत उनके पास नहीं जो ओहदों के लिए मुंतखब होते हैं, बल्कि उनके पास है जिनकी खिदमत के लिए हमें मुंतखब किया जाता है। मिड टर्म के नताइज से वाज़ेह हो गया है कि अमरीकी वोटर्स सदर ट्रंप पर शदीद तकसीम का शिकार थे और तज्जियाकार कहते हैं कि सदर ट्रंप की मीडिया पर तनकीद से इस तकसीम में मुमकिना तौर पर इजाफा होगा। अगर आप व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग को उस जरिए के तौर पर देखें जिससे अमरीकी सदर के साथ बातचीत कर सकते हैं और सख्त सवालात कर सकते हैं, तो यकीनन ये तकलीफ देह है। सख्त बयानात के बावजूद सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के साथ ऐवान में काम करने के सवाल पर मुसालिहती लहजा अपनाया। ताहम ऐसी एक चीज है जिस पर समझौता किया जा सकता है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, जिनके लिए सदर ट्रंप ने मुहिम भी चलाई है और डेमोक्रेट्स का कहना है कि वो इसे सपोर्ट करेंगे।
اور دوسری جانب جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایوان نمائندگان کا کنٹرول حاصل کرنے کی تو انہیں خوشی ہے، لیکن سینٹ میں اکثریت نہ حاصل کرنے کا بھی انہیں افسوس ہے، اور یہ کہ جو بہت سے ڈیموکریٹک لیڈر ہیں وہ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ جو یہاں پر سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ اس مڈ ٹرم الیکشن کے تناظر میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ کا جو سیاسی منظرنامہ ہوگا یہاں واشنگٹن میں وہ غیر یقینی کا ہی شکار رہے گا۔ جی اسد۔ تھینک یو نیلوفر مغل ہمیں بتا رہی تھیں اس حوالے سے۔ 9 نومبر کو دوسری طرف افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ 9 نومبر کو روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہونے والی پیس کانفرنس میں طالبان کی جانب سے شرکت کی یقین دہانی کے باوجود افغانستان میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی جانب سے اس ماہ کے آخر میں جنیوا کانفرنس پہ بھی امن عمل کو آگے بڑھانے کی امید کی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اعلیٰ عہدیدار ایلس ویلز کے حالیہ پاکستان کے دورے سے بھی اس سلسلے میں بات چیت آگے بڑھی ہے۔ اگست سے اکتوبر تک 1000 سے زائد افغان فوجی مختلف حملوں میں مارے گئے ہیں۔ ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں روس نے امریکہ، پاکستان، افغانستان، چین، ایران، بھارت اور 5 وسطی ایشیائی ریاستوں کو دعوت دے رکھی ہے، جس میں امریکہ شرکت سے معذرت کر چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ طالبان اس سے پہلے گزشتہ کچھ ماہ میں امریکی عہدیداروں سے 2 براہ راست ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ پاکستان کے اپنے 2 اہم پڑوسی ملکوں افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے۔ کچھ عوامل پر پاکستان کا اختیار ہے اور کچھ پر نہیں۔ واشنگٹن میں ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ گہرے روابط پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات پر بھی مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ میں۔ حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے اپنی سرزمین پر موجود مبینہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف خاطر خواہ اقدامات نہ اٹھانے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے طالبان کے نمائندوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ اب کی بار یہ پیش رفت پہلے سے کیسے مختلف ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ امریکہ طالبان کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ غیر رسمی طور پر یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، مگر اب کچھ نئے محرکات کار فرما ہیں، جیسا کہ مذاکرات کے لیے ایک مخصوص عہدیدار کی تعیناتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ کو براہ راست طالبان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ مائیکل سمجھتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ افغان امن کے پس منظر میں پاکستان اپنی پالیسی میں وہ تبدیلی نہیں لا رہا جس کی امریکہ اس سے توقع کر رہا ہے۔ حال ہی میں انتخابات کے دوران جب افغانستان میں حملے ہوئے تو افغان حکومت نے ایک بار پھر پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری جانب لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور بھارتی افواج کے درمیان ایک بار پھر فائرنگ اور الزامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں نئی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر بھارت نے اس پر کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مذاکرات کے لیے ایک جذبہ ہے۔ عمران خان نے تو مذاکرات کا دروازہ کھولا تھا، مگر بھارت نے اسے فوری طور پر بند کر دیا۔ بھارت میں آنے والے انتخابات کی وجہ سے آئندہ 6 سے 9 ماہ تک کوئی ممکنہ ڈائیلاگ نظر نہیں آتا۔ قوم پرست نظریات پر مبنی مہم کے بعد اور بھارت میں نئی حکومت کے آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دونوں جانب سے پائیدار بات چیت میں دلچسپی کا اظہار کیا جائے گا۔ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابل کا دورہ کیا، مگر پاکستانی رہنماؤں کی بھارتی حکام سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اب تک 2 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں اور ابھی انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں یہ دونوں ممالک پاکستان کی کس حد تک مدد کر سکتے ہیں؟ چین شاید ایسا ملک ہے جو پاکستان پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ وہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کوشش کرے جو سب کے مفاد میں ہے، اور چین کا روڈ بیلٹ منصوبہ اس اثر و رسوخ کی وجہ ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اسی وجہ سے سعودی عرب کے پاس گیا ہو تاکہ اسے چین کا دباؤ نہ لینا پڑے، خصوصاً کشمیر کے معاملے پر۔ حالیہ چند برسوں میں چین افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں کافی متحرک رہا ہے، اور ماضی میں سعودی عرب افغان مجاہدین اور طالبان رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے معاملے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر چکا ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔
پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ امریکی انتخابات کے نتائج سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیلی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ جنگ سے متاثرہ یمن میں لاکھوں کی تعداد میں بچے خوراک اور ادویات کی کمی کے باعث ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یمن میں جاری اس جنگ نے بدترین انسانی اور سلامتی کے بحران کو جنم دیا ہے۔ یمن میں 1.40 کروڑ افراد، جو کہ ملک کی آبادی کا تقریباً نصف ہیں، قحط کا شکار ہیں، اور اس میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے۔ مزید جانیں گے سحر مجید کی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ بھوک کا شکار ہو کر موت کی منہ میں چلا جاتا ہے۔ میری بیٹی اچانک بیمار ہو گئی۔ ہم نے قریب میں موجود صحت کی سہولیات کی مدد سے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن 2 دن بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جب تک ہم نے اس کی تدفین کی، میرا بیٹا بھی بیمار ہو گیا۔ ہم اس کو سنا علاج کے لیے لے کر گئے، لیکن وہ بھی کل ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ان بچوں کی جان بچانا ممکن ہے، لیکن امدادی تنظیموں کو ان تک رسائی حاصل نہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں لڑنے والی اتحادی فوج نے پچھلے کئی ماہ سے یمن کی حدیدہ کی بندرگاہ پر ناکہ بندی کی ہوئی ہے، جس کے باعث غذا اور امدادی سامان کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق بچوں کو جن پھلوں اور سبزیوں کی ضرورت ہے، ان کی قیمت غریب والدین کی پہنچ میں نہیں۔ اس کے علاوہ پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہیں، جس کی وجہ سے دست جیسی خطرناک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ داخلين بالمضاعفات، یہ بچے انتہائی کمزور ہیں اور کچھ جزوی طور پر اور کچھ مکمل طور پر مفلوج ہیں۔ بہت سے بچوں کی جان چلی گئی ہے کیونکہ انفیکشن کا اثر ان کے دماغ، گردوں اور دل پر ہوا ہے۔ یمن میں 3.5 سال سے جاری اس جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ نے اس ماہ سویڈن میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اس سے پہلے ستمبر میں جنیوا میں ہونے والی کانفرنس حوثی باغیوں کی غیر موجودگی کے باعث ناکام ہو گئی تھی۔ We hope very much that all parties will think. ہمیں امید ہے کہ اس معاملے کے ذمہ دار تمام لوگ یمن کے ان لاکھوں بچوں کے بارے میں ضرور سوچیں گے اور بات چیت کرتے وقت ان بچوں کی بھلائی کو ضرور دھیان میں رکھیں گے۔ Of these children at the center of their discussions. یمن میں 2015 سے سعودی عرب کی قیادت میں جاری فوجی کارروائی میں شہری ہلاکتوں کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے، تاہم کچھ آزاد ذرائع کے مطابق یہ تعداد 55,000 سے زیادہ ہے۔ اراش عرب آسادی کے ساتھ سحر ماجد، اردو VOA۔ پاکستان کی تقریباً 5 لاکھ خواتین کا روزگار کپاس کی چنائی سے وابستہ ہے۔ کپاس سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہر سال کروڑوں روپے کا منافع حاصل کرتی ہے، لیکن کھیتوں سے چنائی کی اجرت بہت کم ہے اور اس پر بھی خواتین کو مرد کسانوں کے برابر اجرت نہیں ملتی۔ ملک کی معیشت میں بھرپور حصہ ڈالنے والی یہ خواتین اپنا حق کیوں حاصل نہیں کر پاتی، یہ جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کرن مرزا کی رپورٹ۔ 6 بچوں کی ماں فرزانہ کپاس کے کھیتوں میں ہر صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک کام کرتی ہے۔ یہ یومیہ اگر 1 من کپاس چن لے تو صرف 400 روپے اجرت ملتی ہے، جبکہ مرد کسان کو 600 روپے ملتے ہیں۔ اگر کسی دن وہ 1 من کپاس نہ چن سکے تو اسے خالی ہاتھ گھر جانا پڑتا ہے۔ سارا دن کام کرتی ہوں، گھر کا بھی کھیتی کا بھی، 400 روپیہ کم ہے، گرمی ہے۔ میں کپاس نکالتی ہوں، اس کے پیسے نہیں ملتے ہمیں، اس کی مزدوری نہیں ملتی۔ سارا دن کام کرتے ہیں، بچوں کو کیا کھلائیں؟ 400 روپیہ، اس سے کیا چلتا ہے؟ کچھ نہیں چلتا ہے۔
कपास का फूल चूंकि बहुत नरम होता है, इसे पौधे से अलग करते वक्त बड़ी महारत और एहतियात की ज़रूरत होती है। इसी वजह से ज़मींदार ज़्यादातर मर्दों की निस्बत ख़वातीन को कपास की चुनाई के लिए यौमिया उजरत पर रखते हैं। साल जो फसल है, जो पानी बिल्कुल दरिया में नहीं है, और जो है ये कपास पे खर्चा भी बहुत है। ये जो हल चलाते हैं, खाद का खर्चा है, जब हमारे को कुछ नहीं मिलता है, मजदूर की क्या मजदूरी बढ़ाएं। इस साल जो हुआ है वो हमको खुद नुकसान हुआ है फसल में। सिंध महकमा ज़राअत के मुताबिक इस साल कपास की क्वालिटी और मिक़दार पिछले साल के मुकाबले में यकीनन कम है, लेकिन ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार तंजीमों का कहना है कि ज़मींदार इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं कि दही इलाकों में काम करने वाली ख़वातीन किसान अपने हुकूक़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। 7 बजे वो औरत जो है वो खेतों में होती है और वो 5 बजे तक खेतों में रहती है, और फिर उसकी उजरत भी इतनी कम हो। उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता कि वो अपने राइट्स के लिए किससे बात करें। पैसे क्यों कम हुए हैं, उसकी वजह ये है तो मालकान ने भी कम रेट में जो है वो सबसे कमज़ोर जो उजरत लेने वाला है वो औरत है। खेतों में काम करने वाले मेहनत कशों की उजरत ज़मींदार और ठेकेदार मुतय्यन करते हैं, न कि खुद किसान, और ये उजरत हर इलाके में एक जितनी नहीं। औरत को मर्द के बराबर तनख्वाह देना सनफी मसावात की खातिर ही ज़रूरी नहीं, बल्कि ये मुल्क की मईशत के लिए भी निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ख़वातीन को उनकी मेहनत का मुआवजा मर्दों से कम मिलता रहेगा, उनके लिए अपने ख़ानदानों को इंतहाई गुर्बत के भंवर से निकालना मुमकिन नहीं हो पाएगा। किरण मिर्जा, उर्दू VOA, सक्खर। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की एक बार में फायरिंग के नतीजे में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। फायरिंग के वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की एहलकारों और इमरजेंसी अमला जाए वक़ुआ पर पहुँच गया। इतलात के मुताबिक हमलावर शख्स पुलिस के साथ झड़प में मारा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के वक्त बार में 200 के करीब लोग मौजूद थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर ने दर्जनों गोलियां अंधाधुंध बरसाईं, जिससे खौफजदा होकर लोगों ने कुर्सियों की मदद से खिड़कियां तोड़कर बाहर फरार होने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने स्मोक ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया। 27 अक्टूबर को पिट्सबर्ग में एक यहूदी इबादतगाह पर हमले के नतीजे में 11 अफराद की हलाकत के बाद से वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से यकजहती का मुज़ाहरा किया जा रहा है। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर, जिसका कहना था कि यहूदियों को कत्ल कर देना चाहिए, के बरक्स मुख्तलिफ अकायद के लोगों का कहना है कि कम्यूनिटी हमेशा से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद है। इस हवाले से वर्दा खलील की ये रिपोर्ट। ये पिट्सबर्ग में हफ्ते की एक गैर मामूली सुबह थी। जब हमें पता चला कि क्या हुआ है तो हमारा दिल टूट गया। हमें तो इसका यकीन ही नहीं हो रहा था। वासे मोहम्मद सदमे में थे। वो इस्लामिक सेंटर ऑफ पिट्सबर्ग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इस सुबह उनका फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। मेरा फोन कॉल्स, टेक्स्ट और पैगामात से भर गया, जिनमें पूछा जा रहा था कि एक मुस्लिम कम्युनिटी होने की हैसियत से हम क्या कर सकते हैं। लिहाजा हमने इस ट्रेजेडी के जवाब में पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया। मुतासरीन के खानदानों की मदद के लिए शुरू की गई ऑनलाइन फंडिंग की एक मुहिम चंद घंटों में ही वायरल हो गई। इसका इब्तदाई मकसद अगरचे $25,000 इकट्ठे करना था, लेकिन चंद रोज के अंदर $2,35,000 इकट्ठे कर लिए गए। मकामी शहरियों का कहना है कि पिट्सबर्ग एक कम्युनिटी है जहां के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमारा दूसरे तमाम अकायद के मानने वालों, कैथोलिक बहन भाइयों, यहूदी बहन भाइयों और मसीहियत के किसी भी फिरके के साथ हमारा ताल्लुक एक तवील अरसे से ऐसा ही रहा है। इन लोगों के साथ हमारे हकीकी रिश्ते थे। ये इस हादसे से पहले के रिश्ते थे, इसलिए हम इतनी जल्दी रद्द अमल दे सके। पिट्सबर्ग पुलिस चीफ का कहना है कि यहाँ की कम्युनिटी हमेशा से मुत्तहिद रही है। यहाँ पिट्सबर्ग में कोई खेल हो या कोई और कामयाबी, हम मिलकर खुशी मनाते हैं। हम एक दूसरे का गम बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस्लामिक सेंटर के इमाम इनसे मुत्तफिक हैं। अगर हमें कुछ होता है तो वो भी आते हैं और मदद करते हैं। ये एक खूबसूरत ताल्लुक है और मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ जितने भी अकायद के मानने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए काम करें। पुलिस चीफ का कहना है कि ये शहर हमेशा से इकट्ठा रहा है और इन्हें कोई अलहदा नहीं कर सकता। पिट्सबर्ग नफरत से ज्यादा मजबूत है और हकीकत में ऐसा ही है, और इस हादसे से ये एक खूबसूरत चीज खुलकर सामने आई है। हम किसी को अपनी शनाख्त और पहचान तबाह नहीं करने देंगे।
بہزان ہمدرد کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں امیگریشن کے قوانین اور تارکین وطن کی آمد کا مسئلہ شدید بحث کا موضوع ہے، لیکن اس کے بارے میں صرف سیاستدان ہی بات نہیں کر رہے، فنکار بھی اپنے انداز سے اس اہم مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ثاقب الاسلام سے۔ امریکہ میں تارکین وطن کی مشکلات کی ایک تصویری اور حقیقی جھلک دکھلاتی امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہونے والی یہ منفرد نمائش ان تارکین وطن فنکاروں کے ماضی اور حال کی ایک تصویر بھی ہے۔ میں ایک امریکی شہری اور لاطینی امریکی تارکین وطن ہوں۔ میری کمیونٹی کے لوگ یہاں صفائی ستھرائی اور برتن دھونے جیسے کم تر سمجھے جانے والے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں لوگ آتے ہیں اور میرے ساتھ تصاویر لیتے ہیں۔ میں اس لباس میں یہاں بیٹھ کر چاہتی ہوں کہ وہ اپنی دقیانوسی باتوں کو محسوس کریں۔ اے گڈ امریکن یعنی ایک اچھا امریکی نامی یہ نمائش ان فنکاروں کو اپنے موجودہ حالات کا ان حالات سے موازنہ کرنے کا موقع دے رہی ہے جن کا سامنا انہیں اپنے آبائی وطن میں رہا۔ میں پاکستان میں مذہبی بنیادوں پر امتیازی رویوں کے بارے میں سوچتی ہوں، پھر یہاں امریکی حکومت کی پالیسیاں جن میں مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور شمالی افریقہ میں ڈرون حملوں اور مسلم بین کے بارے میں بھی۔ یہ پالیسیاں آپ کو اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا دیتی ہیں۔ یہی بات امریکہ میں ہی پیدا ہونے والے آرٹسٹ آلڈن لینارڈ کرتے ہیں کہ تارکین وطن کو محض نمبر سمجھ کر ان کے بارے میں بات کرنا ان کے لیے پریشان کن ہے۔ اس احساس کو انہوں نے ڈاکا نامی پروگرام کی صدر ٹرمپ کی جانب سے بندش پر بنائے گئے اپنے آرٹ کے اس نمونے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکا جس کے تحت بچپن میں ہی غیر قانونی طور پر امریکہ لائے گئے تارکین وطن کو امریکہ میں رہنے کی عارضی اجازت میسر تھی۔ یہ تمام چہرے مل کر خود امریکی صدر کی تصویر ہیں۔ یہ چہرے ایک ایسے شخص سے سوال پوچھ رہے ہیں جنہوں نے 8 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اس نمائش کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا انعقاد ایک ایسے میوزیم میں کیا گیا جو کبھی 19ویں صدی کے ایک کامیاب تارک وطن کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس تارک وطن کو واشنگٹن ڈی سی کی ایک اہم کاروباری شخصیت ہونے کے باوجود پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمن ہونے کے باعث کچھ ایسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے خیال سے امریکہ ان حالات کو پہلے بھی دیکھ چکا ہے اور ماضی کی طرح اس دور کا خاتمہ بھی ہوگا۔ امریکہ اب بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مواقعوں کی سرزمین ہے۔ جبکہ پاکستانی آرٹسٹ صوبیہ کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا امریکی ہونے جیسی کوئی چیز نہیں۔ پاتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والے۔ ان کے لیے یا تو آپ امریکی ہیں یا نہیں۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/urduvoa پر یا وزٹ کیجیے urduvoa.com۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔